بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کرونا وائرس کی وبا سے پوری دنیا خوف اور وحشت میں مبتلا ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا غریب ملک ہو، ہر ملک اس سے پریشان ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عالمی فتنہ اور اس کا خوف، اس کی وحشت اتنی، تو کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ چونکہ احادیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے سینکڑوں واقعات قیامت کی علامت کے طور پر بتا دیے ہیں، تو کیا اتنا بڑا عالمی فتنہ اور احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام نے تفتیش کی احادیث کی کتابوں میں، تو پتہ یہ چلا کہ درجنوں احادیث اس کرونا وائرس کے وبا کے تعلق سے موجود ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک چوتھا بڑا فتنہ وہ قیامت کی علامت بن کر کے آئے گا۔ چنانچہ اس میں سب سے زیادہ جو واضح حدیث ہے، کھلی ہوئی حدیث ہے، وہ حدیث ہے نعیم ابن حماد کی۔ انہوں نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، اور ترجمے کے ایک ایک جملے، ایک ایک سینٹنس کا ترجمہ اور اس سے کرونا کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھا فتنہ اندھا اور تاریک ہوگا اور سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک چوتھا فتنہ بھی اس دنیا کے اندر آئے گا، اور وہ فتنہ اندھا اور تاریک ہوگا اور سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ اب یہ کرونا کو دیکھ لیجئے آپ کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوا، اس کی دوائی کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کب کس کو پکڑ لے کچھ معلوم نہیں۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندھا، اور ایسا اندھا اور تاریک کہ اس کے آگے پیچھے کسی چیز کا کچھ علم کسی کو نہیں ہے۔ سمندر کی طرح موجیں مارے گا کہ ایک جگہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کوشش کی، مٹ گیا، پھر پتہ چلا وہ دوسری جگہ پیدا ہو گیا۔ یہ فتنہ پوری دنیا کو اس طرح سے گھیرے ہوئے ہے کہ جس طرح سے ایک سمندر موجیں مارتا ہے کہ ادھر موج اس کی ختم ہوئی تو دوسری طرف اس کی موج شروع ہو گئی۔ ایک علاقے میں شروع ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں ختم ہوتا ہے۔ ساری تدبیریں انسان کی دھری کی دھری رہ جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا عرب و عجم میں کوئی نہ بچے گا جس کو یہ ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت سے نہ بھر دے۔ یہ ملک شام میں گھومتا پھرے گا، پورے عراق پر چھا جائے گا، اور جزیرہ عرب کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گھیر لے گا۔ اس کرونا وائرس کے تعلق سے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی تھی، وہ فرمائی کہ دیکھو یہ وبا ایسی ہوگی کہ ہر گھر میں ذلت اور رسوائی بھر دے گی، یعنی لوگوں کے ذرائع آمدنی کا ذریعہ، انکم سورس لوگوں کے ختم ہو جائیں گے، کام کاج بند ہو جائیں گے، گھر میں فقر و فاقہ آ جائے گا، اور جب گھر میں فقر و فاقہ آ جائے گا تو لوگ اپنی عزت نفس بیچیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے، اور اگر ہاتھ نہ پھیلا سیں تو کم از کم اپنی ضرورت کا اظہار کریں گے، جس سے لوگوں کی عزت نفس پامال ہوگی، اور یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ غربت پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شام اور عراق اور پورے جزیرہ عرب کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیلے گی، اور اس وبا میں لوگ ایسے پھنس جائیں گے کہ کسی کو برائی اور بھلائی سوجھے گی نہیں۔ بھلائی کو لوگ برائی سمجھنے لگیں گے، برائی کو لوگ
بھلائی سمجھنے لگیں گے، بھلائی کو برائی سمجھیں گے، ذہن کام نہیں کرے گا، اور اس وائرس کے سلسلے میں، اس وبا کے سلسلے میں کوئی اوہ تک نہ کرے گا، اف تک نہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک طرف بند کریں گے تو دوسری طرف کھل جائے گا، جیسے دیکھ رہے ہیں آپ آج کی حالت میں یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اس میں صبح کو ایک شخص مومن رہے گا لیکن شام کو کفر اختیار کر لے گا، اور یہ فتنہ عالمی ہوگا۔ اس میں اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے تخبط بالجزیرۃ بیدہا ورجلہا، کہ یہ پورے جزیرے میں پھیلے گا اپنے ہاتھ سے اور اپنے پاؤں سے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب کسی علاقے میں پھیلے گا اور اس علاقے کے لوگ دوسری جگہ سفر کر کے جائیں گے، یعنی اپنے پیر سے جائیں گے، تو اب دوسرے علاقے میں وہاں بھی پھیل جائے گا۔ بیدہا کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے، کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز چھو لے گا، کسی کو چھو لے گا، کسی کو ہاتھ ملا لے گا، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری اور پھیل جائے گی۔ تو اس طرح سے احادیث میں بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں کہ جس میں اس کرونا وائرس کی بیماری کا، وبا کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ عالمی وبا ہوگی، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی، جس میں واضح طور پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہوگی کیونکہ یہ ہاتھ اور پاؤں سے پھیلے گا۔ دوسری چیز کہ معاشی طور پر لوگوں کو تباہ کر دے گی، اس لیے ہم کو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ کچھ بچا کر کے رکھیں مستقبل کے لیے۔ عید وغیرہ میں جو ہماری فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ان فضول خرچیوں پر ہم کنٹرول کریں، اور کنٹرول کر کے ان پیسوں کو بچائیں، کیونکہ یہ بیماری کا معاملہ اور اس بیماری کی وجہ سے جو یہ بندی چل رہی ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام گھروں میں، اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مذاکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے احکام کو سمجھنا، سمجھ کر کے اس پر عمل کا عہد کر لینا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔